اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تمدن۔ اسلامی تمدن میں آج ہم پڑھیں گے کہ اسلامی تمدن کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اسلامی تمدن کی خصوصیات میں شامل ہیں جو اس کو دوسرے تمدن سے، تہذیب سے نمایاں کرتی ہیں۔ تہذیب کی طرح تمدن بھی ایک طویل زندگی رکھتا ہے۔ تمدن کی بنیاد بھی اسلام ہی نے رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے، انسان ہر دور میں یہی کوشش کرتا ہے کہ اچھی اور متمدن یعنی شہری زندگی جو لوازمات سے بھرپور ہو وہ گزاری جائے۔ تمدن کے لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری سکونت اختیار کرنا، شہری لوازمات اختیار کرنا، اقامت کرنا، شہر بسانا، معاشرے میں رہنا، مہذب اور خوش اخلاق ہونا۔ یعنی گاؤں کے مقابلے میں شہر کی زندگی زیادہ پرآسائش ہوتی ہے اور لوازمات سے بھرپور ہوتی ہے، فیسلیٹیٹ ہوتی ہے۔ ہم شہر میں زیادہ فیسلٹیز دیکھ سکتے ہیں بنسبت گاؤں دیہاتوں کے، تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہری جو زندگی ہے وہ زیادہ متمدن ہے، زیادہ تمدن ہے۔ تمدن کا بیسیکلی مطلب جو ہے نا وہ مدن سے نکلا ہے۔ مدن سے ہی لفظ مدینہ، ہم کہتے ہیں مدینہ تو رسول یعنی شہر رسول۔ مدن کا مطلب ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے۔ اب اصطلاحی مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے تمدنی زندگی جو ہے، تمدن جو ہے وہ ضروریات زندگی کی پیداوار ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی چیز تمدن کا مظہر ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک انسان کی زندگی میں جیسے شامل ہوتی جاتی ہیں تو وہ گویا اس کے تمدن کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس کو ایجاد کیا، گویا ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ اسی کے مذاق جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو افعال اور اعمال کرتا ہے یا جو بھی ایجادات کرتا ہے وہ اپنی پیداوار کو بڑھاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ سکول اور مدارس، کارخانوں، ہسپتالوں کا قیام، حفاظتی اقدامات، اسی طرح ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور یہ جو ہیں رہائش گاہیں یا جن کو سرائے وغیرہ کہا جا سکتا ہے، اس طرح کے دوسرے بہت سارے مسائل کا حل جو تلاش کیا انسان نے اور ان میں سہولیات حاصل کی ہیں، آسانیاں حاصل کی ہیں، اپنی آسانی کے لیے جو کچھ بنایا ہے وہ سب تمدن میں شامل ہے۔ تمدن کی تعریف اگر ہم ایکچولی دیکھا جائے تو تمدن تہذیب کی عملی شکل کا نام ہے۔ پہلے جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں تھا کہ تہذیب جو ہے بیسیکلی نظریات اور خیالات کا نام ہے۔ ان خیالات اور نظریات کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں وہ تمدن کہلاتا ہے۔ علم تمدن ان اداروں کی عادات، حرکات، سکنات اور جذبات کے مطالعے کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے سکے اور سیاسی جماعت کے رکن کی حیثیت سے مستفید ہو سکے، ٹھیک ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں اسے ایک علم کی حیثیت دے دی گئی ہے جسے علم تمدن کہا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، جس میں رہتے ہوئے رہ رہے ہیں آپ، اس کا طرز عمل، طریقہ زندگی، رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ علم اجتماعی زندگی کے عملی پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ایکچولی سوچ کے نتیجے میں جو آپ عمل کریں گے وہی تمدن کہلائے گا۔ اسی کا نام علم تمدن ہے۔ اور علم تمدن کا مقصد اور اس کے غرض و غایت، اس کی افادیت یہی ہے کہ زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنایا جا سکے اور حتی الامکان اس کو آسان کیا جا سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تمدن کی جو تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تمدن کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا پر ہوئی، ان کی آمد ہوئی اور اس طرح سے بہتر تمدن کی شکل و صورت جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ ہر نبی آنے کے بعد نئی تعلیمات آتی رہیں اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تمدن کی ابتدا جو تھی وہ حضرت آدم سے ہوئی اور اس کو کمال عروج پر اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک مثالی تمدن کا نمونہ جو تھا وہ پیش کیا آپ نے۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جو اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق گزارنا چاہتا ہے وہ اسلامی تمدن کہلاتا ہے۔ جس طرح اسلامی تہذیب کسی دوسری تہذیب کی محتاج نہیں، اسی طرح اسلامی تمدن بھی اپنی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی طرح اسلامی تمدن کی بنیاد بھی کتاب اور سنت پر ہی ہے۔ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ تہذیب اور تمدن میں بیسیکلی فرق کیا آ رہا ہے۔
حالانکہ میں نے یہ بات پہلے بھی کلیئر کی کہ تہذیب جو ہے نارملی سوچ کا نام ہے. آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کے افکار، آپ کے نظریات تہذیب کہلاتے ہیں، اور ان کا عملی صورت جو ہے، عملی ظہور جو ہے وہ تمدن کہلاتا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب اور تمدن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. بعض اوقات تہذیب اور تمدن کے الفاظ کا اطلاق ایک دوسرے پر ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں قریبی مشابہت پائی جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہے اور تمدن اس کا عملی مظہر ہے. کسی بھی معاشرے کا تمدن اس کی اپنی تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے. حدیث اور سنت میں بھی یہی فرق ہے کہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال کو کہا جاتا ہے، اور جب ان پر عمل کیا جائے گا تو وہ سنت کہلائیں گے. دوسرے الفاظ میں تہذیب نظریات کا نام اور تمدن عمل کا نام ہے. یعنی تمدن تہذیب کی عملی شکل ہے. گویا ان دونوں کی شکل جو ہے وہ روح اور جسم کی سی ہے کہ تہذیب روح ہے اور تمدن جو ہے وہ جسم کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب جو ہے وہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور تمدن اس کے اوپر لگنے والے پھل کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح آپ بیج زمین میں بوتے ہیں، اس سے ایک تناور درخت نکلتا ہے. ان نظریات کی بیس پر آپ عمل کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں بہترین عمل کرتے ہیں، تو اس کے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں، جو فوائد سامنے آتے ہیں، ایکچولی وہ پھل جو ہے وہ تمدن کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے کوشش کی آپ کو سمجھ آ جائے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تمدن جس کی ہم بات کریں اس کی خصوصیات کیا ہیں، کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو دوسرے تمدن یا دوسرے کلچر سے، دوسری تہذیبوں سے نمایاں کرتی ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات اسلامیہ جس پہ سر فہرست توحید ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عیدین کی نمازیں، قربانی، مساجد وغیرہ کی تعمیر، یہ سب عبادات کہلاتی ہیں، اور یہ سب کچھ توحید کی بیس پر ہو رہا ہوتا ہے. کہ توحید چونکہ ہمارا نظریہ توحید ہے، ہمارا ایمان توحید ہے، اور اسی کے بعد جو ہے باقی تمام ہمارے عقائد جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، لہٰذا اپنی عبادات کو خالص کر دیتا ہے اور اس کے سوا کسی کے آگے جھکنا وہ پسند نہیں کرتا. ایک مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے. غربا میں زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، حج کے مناسک ادا کرتا ہے، قربانی ادا کرتا ہے. احکامات اور فرائض کی ادائیگی اور اسلامی تہویروں کا منانا اسلامی معاشرے میں ایک عجیب اثر انگیز ماحول پیدا کر دیتا ہے. یہ غیر اسلامی تمدن اس قسم کا ماحول جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ عبادات اسلامی تمدن کو زینت بخشتی ہیں. گویا ہر عبادت اور عمل، ہر تہوار خدا پرستی کا مظہر بن جاتا ہے، اور اجتماعیت کی عظیم مثال جو ہے وہ صرف اسلامی تمدن ہی پیش کر سکتا ہے. کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا رہن سہن، عادات اور اطوار، ان کی سوچ، ان کا نظریہ ایک ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب وہ عمل کرتے ہیں تو سب کے سب اسلامی تمدن کا حصہ نظر آنے لگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسانی معاملات، اسلامی تمدن کی اہم خصوصیت اس کا نظام معاملات ہے. پہلے ہم نے عبادات کی بات کی، اب معاملات، جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنے ارد گرد اور ماحول سے رابطہ قائم رکھنا ہوتا ہے، جس میں والدین، اولاد، ہمسایہ، رشتہ دار، زوجین، اساتذہ، شاگرد، شہری، حکومت، آقا، غلام سب سے واسطہ پڑتا ہے. اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے ان معاملات میں باقاعدہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض متعین فرمائے گئے ہیں کہ کس کے کیا حقوق ہوں گے اور کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض ہوں گے، کہ اس نے کیا وہ معاشرے سے یا لوگوں سے طلب کرنا ہے اور کیا اس نے ادا کرنا ہے. انسانی معاملات کیسے ہونے چاہیے احسن طریقے پر، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا تعلق جو انسان کا بنتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یہ سارے جو ہیں یتیم، مسکین، معاشرے کے اور آپ کے عزیز و اقارب سب والدین کے بعد آتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ اپنے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اسلامی تمدن کی ایک اور خصوصیت ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں وہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام قائم کیا جائے گا اس میں فرد واحد کی حکومت نہیں ہوگی، کہ ایک بندہ جو ہے حاکم وقت بن جائے
اور وہ سیاہ سفید کا مالک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی تسلیم کی جائے گی، اور جو حاکم وقت ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زمین میں اس کے احکامات کو نافذ کرے گا۔ گویا اس کی حیثیت ایک نائب کسی ہوگی، ایک وزیر کسی ہوگی، ایک خلیفہ کسی ہوگی، کہ وہ اس کی طرف سے آنے والے احکامات کو فالو کروائے گا۔ یعنی اقتدار اعلیٰ کی جو خصوصیات اور خوبیاں ماہر علمیہ سیاسیات پیش کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف خالق کائنات اور رب کائنات ہی کو زیب دیتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی تمدن ہے، ایک انقلابی بھی ہے اور عالمگیر حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے جن جن علاقوں میں اسلامی تمدن سے دیگر اقوام عالم کو روشناس کرایا، وہاں کے لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اسلامی تمدن کو بخوشی قبول کیا۔ اس کی سادگی، اخوت، مساوات، ہمدردی، محبت، خدمت خلق، اس نے براہ راست اقوام عالم پر دور رس اثرات چھوڑے ہیں۔ اسپین اور برصغیر کی اسلامی حکومتیں جو تقریباً ہزار برس تک رہی ہیں، اس کی بہترین مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ ان سب کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تمدن ایک انقلابی تمدن ہے، اور اسلامی دین اسلام ایک انقلابی دین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک غیر طبقاتی تمدن ہے، اس میں ذات پات، رنگ، نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، پورا معاشرہ ایک عمارت اور ایک جسم کے مانند ہے۔ شرف اور عزت کا دار و مدار اگر کوئی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ باقی ہم دیکھیں تو دیگر مذاہب یا دیگر تمدن یا کلچر یا تہذیبیں وہ اپنے مذہب کے پیروکاروں کو تو سپورٹ کرتی ہیں، باقیوں کے ساتھ وہ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تمدن جو ہے وہ تعصب سے پاک معاشرہ ہے، حسد اور رقابت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس تمدن میں غیر مسلم جنہیں ذمہ یا اقلیت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، آرام اور سکون کی زندگیاں وہ بسر کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرتی انصاف ہوتا ہے، انہیں عام شہری کی طرح پورے حقوق حاصل ہوتے ہیں، ماں سوا یہ کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی غیر اسلامی کام نہیں کر سکتے اور حرام چیزوں کی تجارت نہیں کر سکیں گے۔ باقی جو تمام حقوق اسلام ایک مسلمان کو دیتے ہیں، مسلمان شہری کو دیتے ہیں، وہ ایک غیر مسلم شہری کو بھی دیتے ہیں۔ ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کو معاشی آزادی ہے، ان کو تعلیمی آزادی ہے، ان کو تمام وہ حقوق ادا کیے جائیں گے جس طرح سے ہم تعلیم کا، صحت کا، رزق کا، رہائش کا بندوبست ایک مسلمان کے لیے کرتے ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی ہوگا۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، اور تاریخ اسلام جو ہے وہ شاہد ہے اس بات کی کہ مسلم حکومت یا مسلم آبادی نے کبھی بھی کسی غیر مسلم آبادی کو ظلم اور بربریت کا نشانہ نہیں بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جب غالب آیا اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اس کے علاوہ آپ اور بھی جتنے بڑے بڑے جو نامور سپہ سالار گزرے ہیں، یہ جرنیل گزرے ہیں، ان کے فاتح جرنیلوں کی ذرا ہسٹری پڑھ لیں، ماں سوائے ایک اسلام کے باقی جو بھی جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے قتل عام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے دکھ درد، ان کے شادی بیاہ، ان کے غم اور ان کی خوشی، ہر چیز میں جو ہے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں تمدن کے جو خصوصیات ہیں ان میں ایک رہن سہن اور لباس میں سادگی پایا جانا بھی ہے، کہ سر کو ڈھانپنا، ٹوپی یا عمامے سے مناسب لباس، کرتا، شلوار، قمیض، پاجامہ، تہمد، جس سے کہ انسان اپنے سطر کو ڈھانپ سکے، ایسا لباس پہنے جس میں سادگی بھی نمایاں ہو، اور وہ لباس اس کے کو موسم شدت سے بھی بچائے، ساتھ میں
اس کے جو ہے زیب و زینت کا باعث بھی بنے، اور یہ اسلام ہی کی ہے شان جو اس میں نظر آتی ہے کہ وہ مغربی لباس میں ایسی کوئی آزادی شان ہمیں نظر نہیں آتی۔ عورتوں کے لیے باقاعدہ پردے کے خاص پابندی ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنا، مرد و زن کا عام اختلاط، میل جول کی ممانعت، ایسی خصوصیات ہیں جو فطرت انسانی کے لیے مفید اور اطمینان اور سکون کا باعث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ کسی کی بہن بیٹی کو تاڑنا، ان کو دیکھنا، تکنا، جس سے دوسرا انکمفرٹیبل فیل کرے، ایسی کوئی بھی علامت جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ منصفانہ اور عادلانہ تمدن ہے، عدل و انصاف پر زور دیتا ہے، اور عدل و انصاف جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں امن و امان اور آرام اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ تو جان و مال محفوظ رہتے ہیں، نہ عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ لہٰذا یہاں اسلامی تمدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف کے اوپر زور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ عدل اور انصاف اسلامی تمدن میں مومن اور کافر سب کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ساتھ اسلام اتحاد اور یکجہتی کا درس بھی دیتا ہے کہ مسلمان ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا پایا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ جہاں تفرقے میں پڑیں گے وہیں کمزوری ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی اور اتحاد کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلامی تمدن جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ اخوت، مساوات، آزادی، اسلامی تمدن کے تحت سب لوگ برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسلام نے ہر انسان کو آزاد پیدا کی ہے اور غلامی سے نجات دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اس کا اخوت اور مساوات کا عملی ثبوت جو ہے وہ نماز اور حج کے موقع پر ملتا ہے، کہ نماز میں بھی ایک امام کے پیچھے شاہ، گدھا، امیر، غریب، کالے گورے، آقا، غلام، حاکم اور ماتحت سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی حال نظر آتا ہے کہ ایک ہی لباس میں شاہ و گدھا سب ملبوس ہوتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ہمارے اسلامی تمدن کی تعریف اور خصوصیات تھیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔